السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا بڑا ہی مجرب عمل ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عمل اگر آپ کمزور ہیں، آپ تگڑا پڑھنا چاہتے ہیں، موٹا پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اگر کمزور ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم تگڑے ہو جائیں، تو طرح طرح کی دوائیں کھاتے ہیں، طرح طرح کے پاؤڈر کھاتے ہیں پھولنے کے لیے۔ وہ ہمارے جسم کو پھلا دیتا ہے، اس سے ہمارے جسم کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے چہرے کی رونق جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عجیب سا چہرہ لگنے لگتا ہے۔ دیکھا ہے کہ جو بھی لوگ موٹا پڑنے کی دوا کھاتے ہیں یا پاؤڈر کھاتے ہیں، وہ انسان کو پھلا دیتے ہیں، تو ان کے چہروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے کی رونق جو ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، تمام ایسی دوائیں ہیں جن سے ہم تگڑے پڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں گھاٹا بہت ہے۔ اس سے تگڑے تو پڑ جاتے ہیں لیکن ہمارے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے جسم کو وہ پھلا دیتی ہے، ہم موٹے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس لیے آج کا بڑا ہی اچھا عمل ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اگر آپ ہزاروں روپے کی دوا کھا گئے، اچھے اچھے ڈاکٹر، اچھے اچھے حکیموں کو دکھا دیا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، آپ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ تگڑے نہیں پڑ پا رہے ہیں، اور آپ نے لاکھوں روپے برباد کر دیے، کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، تو میرے پیارے عزیز دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم جو عمل بتانے والے ہیں، اگر اس عمل پر آپ عقیدہ کر لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے، جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ عمل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، عمل کیا ہے؟ اب عمل کی طرف چلتے ہیں اور اب بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف ہم نے یہاں لگا رکھی، یہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو۔ آپ درود ابراہیمی یاد ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور نہیں تو ہم نے یہاں لگا رکھی یہ والی درود پڑھ لیں، سب سے چھوٹی درود پاک 3 مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کریمہ، اسے پڑھنا ہے آپ کو 113 مرتبہ، یعنی 113 مرتبہ۔ آپ تسبیح پر شمار کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس چنے ہیں تو چنوں پر شمار کر لیں، اگر آپ کے پاس پتھری ہیں تو پتھری پر شمار کر لیں، نہ تو اپنی انگلیوں پر شمار کر لیں، کسی بھی چیز پر آپ اس آیت کو شمار کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز پر، کوئی سی بھی چیز ہے اس پر آپ شمار کر لیجئے اسے 113 مرتبہ۔ تو آیت کون سی ہے یہاں لگا رکھی ہے، آپ یہ یاد کر لیں اگر آپ کو یاد نہیں تو اس آیت کو دیکھ لیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اس طریقے سے آپ کو تسبیح پر پڑھ لینا ہے 113 مرتبہ۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اس طریقے سے آپ کو 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی، جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی، آئی بات سمجھ میں؟ جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی اسے پھر سے پڑھنا 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد کسی بھی وقت آپ ایک بوتل کے اندر پانی لے لیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بوتل میں پانی لے لیجئے، چاہے آپ عمل سے پہلے لیں یا عمل کے بعد لیں، لیکن اگر عمل سے پہلے لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ عمل کے بعد لیتے ہیں تو اپنی جگہ سے، جہاں پر آپ بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں، اس جگہ سے آپ کو اس جگہ سے اٹھنا ہے اور پھر اپنے پانی لینے جانا ہے، لیکن آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی عمل کے بعد۔ اگر عمل سے پہلے پانی لیتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی شخص سے بات چیت نہیں کرنی ہے جب تک آپ اس پانی پر دم نہ کر دیں جس پانی کو لینے جا رہے ہیں۔ ایک بوتل کے اندر آپ کو پانی لے لینا ہے اور اس بوتل کے پانی پر آپ کو دم کر دینا، 3 مرتبہ آپ اس پر پھونک مار دیجئے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ وظیفہ 1 دن کا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس وظیفے کو لگاتار 11 دن تک کرنا ہے، یعنی آپ کو اس دوران اس پانی کو نہیں پینا ہے جس پانی پر آپ دم کر رہے ہیں، اس پانی کو آپ نہیں پئیں، اور جب 11 دن ہو جائیں، 11 دن تک آپ کو اسی طریقے سے عمل روز کرنا ہے، اور اس کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں ہے، آپ جس وقت کرنا چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے جس ٹائم پہلے دن کیا ہے، جیسے مان لیا عصر کی نماز کے بعد کیا
تو اور بھی دنوں میں عصر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے اس ٹائم آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اور روز اس پر دم کرنا ہے، یعنی آج عمل کیا اور دم کر دیا، پھر دوسرے دن عمل کیا پھر اس پانی پر دم کر دیا، لیکن اس دوران آپ کو پانی نہیں پینا۔ پھر اس کے بعد جب 11 دن آپ کے پورے مکمل ہو جائیں، پورے 11 دن کا آپ عمل کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس پانی کا یوز کرنا ہے۔ چاہیں آپ دوا کھا رہے ہیں تو دوا کے لیے آپ پانی اسی سے پئیں، وہی پانی پئیں بوتل میں سے نکال کر، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ویسے آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو پئیں، کھانے کے ٹائم پئیں، کسی بھی وقت اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے اور آدمی بھی کر سکتا ہے، کوئی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور جو انسان تگڑا پڑنا چاہتا ہے وہ بھی اپنے آپ خود کر سکتا ہے یا پھر دوسرے سے کروا لے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا صحیح طریقے سے، اگر آپ کے آس پڑوس میں یا کوئی بھی شخص ایسا ہے جو اچھی طریقے سے ہر چیز پڑھنا جانتا ہے تو اس شخص سے اس عمل کو کروا لیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ آپ اس سے پڑھوا کر اور اس پانی پر دم کروا کر پھر اسے آپ یوز کریں اس پانی کو۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے پانی جب آپ عمل کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ تگڑے ہوں گے، انشاءاللہ آپ موٹے پڑنے لگیں گے۔ آپ جتنا موٹا پڑنا چاہیں اس حساب سے آپ پانی پیتے رہیں، اور جب آپ کو ایسا لگے کہ ہم اب ٹھیک ہو گئے ہیں، ہماری صحت صحیح ہو چکی ہے، تو آپ اس پانی کو پینا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ رونق آئے گی اور آپ خوبصورت ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوا کھاتے ہیں تو عجیب سا چہرہ ہو جاتا ہے، انسان کی رونق اڑ جاتی ہے چہرے کی، تو اس لیے آپ دوا نہ کھائیں، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ تگڑے پڑیں گے اور لوگ آپ کے تگڑے پڑنے کا راز آپ سے پوچھنے کو بےتاب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ سے لوگ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے کہ ہمیں بھی ایسی چیز بتا دو جس سے آپ تگڑے پڑے ہو، اور ماشاءاللہ آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے کہ آپ جس گلی میں کو نکل جائیں تو آپ کو لوگ دیکھتے رہیں گے۔ یقین ماننا اس بات کا، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک بار کر کر ضرور دیکھنا زندگی میں، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں میں اور عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی شخص کو اس سے فائدہ ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور نیک چیز دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اتنا ہی تھا بس آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔